نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم روزہ کے متعلق وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پہلے ان کے متعلق بات ہوگی، پھر وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ بیان ہوں گی، اور آخر میں وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ان کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، قصداً کھانا پینا جماع کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، سگریٹ نوشی کرنا، پان کا استعمال کرنا، نسوار وغیرہ کا استعمال کرنا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، منہ میں گھلنے والی چیز کا رکھنا، جیسے شکر، گڑ وغیرہ، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کا نگلنا، اگر وہ ایک چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، خون کا دانتوں سے نکل کر حلق سے نیچے اترنا۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ اگر دانتوں سے خون نکلے لیکن وہ حلق سے نیچے نہ اترے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، ناک یا کان میں تیل یا دوا ڈالنا۔ البتہ جدید تحقیق کے مطابق کان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے بشرطے کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور 7ویں نمبر پہ کلی یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت پانی کا اندر چلے جانا، یعنی کلی میں جب احتیاط نہیں کی جاتی اور وہ پانی حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ کیا جائے اور وہ پانی ناک کے ذریعے اندر حلق تک اور اس سے نیچے پہنچ جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، بیوی کا بوسہ لینے، گلے لگانے اور چھونے سے اگر انزال ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، قصداً منہ بھر کر قے کرنا۔ یہ جو قے کا مسئلہ ہے اس میں صرف یہ ایک صورت بنتی ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ صورت ٹوٹنے کی یہی ہے کہ قصداً یعنی جان بوجھ کر قے کی جائے اور منہ بھر کر قے کی جائے، تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ ادروائز اگر خود بخود قے آئے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اور بھول کر کھانے پینے کی صورت میں جب روزہ یاد آ گیا تو روزہ یاد آنے پر بھی اگر وہ لقمہ جو منہ میں تھا اس کو نگل لیا، یا پانی کا وہ گھونٹ جو منہ میں تھا اس کو اندر گزار دیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس میں احتیاط یہ ہے کہ اگر بھول کر کھا رہا تھا، پی رہا تھا، عمل زوجیت کر رہا تھا، تو جوں ہی روزہ یاد آیا تو یہ کام چھوڑ دے، اور منہ میں اگر نوالا ہے تو اس کو باہر پھینک دے، اور اگر منہ میں پانی کے قطرے ہیں تو ان کو بھی باہر پھینک دے، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دمے کا مریض اگر انہیلر استعمال کرے تو اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
یہ وہ مسائل تھے جن کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اب ہم وہ چیزیں بیان کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، بھول کر کھانا پینا جمع کرنا۔ حدیث پاک ہے کہ جو شخص بھول کر کھاتا ہے پیتا ہے تو اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ نمبر 2، گرد و غبار یا مکھی اور دھوئیں وغیرہ کا حلق سے نیچے اتر جانا۔ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جیسے ہم سفر کر رہے ہوں، گاڑیوں کا بسوں کا دھواں ہوتا ہے، یا کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے جو ہم جان بوجھ کر دھواں اپنے پاس نہیں لے کے آتے اور جان بوجھ کر اندر نہیں گزارتے، بلکہ یہ اضطراری کیفیت ہوتی ہے، مجبوری کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور دھواں وغیرہ آپ کے حلق میں آیا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایسے جگہوں سے بچنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، پچھنے لگوانا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ کمزوری کا خطرہ نہ ہو۔ اگر کمزوری کا خطرہ ہو تو پھر روزے کی حالت میں پچھنے نہیں لگوانا چاہیے۔ نمبر 4، سر میں تیل لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، آنکھ میں سرما لگانا۔ اور جہاں تک آنکھ میں آئی ڈراپس وغیرہ کا استعمال ہے تو جدید تحقیق کے مطابق ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آنکھ میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بیوی کا بوسہ لینا بشرطے کہ انزال نہ ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ ایک جوان شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے کی اجازت چاہی تو آپ نے اس کو اجازت نہ دی، جبکہ ایک بوڑھے شخص نے بوسے کی اجازت چاہی روزے کی حالت میں تو حضور علیہ السلام نے اس کو اجازت عطا فرما دی۔ تو اگر کسی قسم کے انزال وغیرہ کا خدشہ نہ ہو تب اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح 7ویں نمبر پہ کان میں پانی کا چلے جانا۔ انسان نہا رہا ہے اور غلطی سے کان کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ احتیاط ضروری ہے۔ نمبر 8، دانت سے خون نکلنا۔ پہلے بھی اس پہ وضاحت ہوئی کہ اگر دانت سے خون نکلا لیکن وہ خون حلق کی طرف نہیں گیا اور اندر نہیں گیا، باہر نکل گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور نمبر 9، تھوک یا کلی کے بعد جو تری ہوتی ہے اس تری کا نگل لینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ تھوک جمع کر کے اس کو نہیں نگلنا چاہیے ورنہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 10، احتلام ہونا۔ روزے کی حالت میں انسان سو رہا تھا اور سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، یا بغیر کسی جنسی فعل اور جنسی لذت کے حصول والے کام کیے بغیر اگر احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تاہم احتیاط یہ کرے کہ جلد از جلد اس کے بعد غسل جنابت کر لے تاکہ اس کا جسم پاک ہو جائے۔ نمبر 11، دانتوں کا خلال کرنا۔ اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ دانتوں کا خلال کرتے ہوئے زیادہ مقدار میں دانتوں سے کوئی چیز نکلی اور اس کو حلق سے نیچے اتار لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر خلال کی ضرورت پیش آئے تو جو بھی مواد دانتوں میں پھنسا ہوا ہے اس کو باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 12، مسواک کرنا۔ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک خشک ہو یا تر ہو۔ اس میں احتیاط یہ ہے کہ مسواک کے جو ریشے ہیں وہ حلق سے نیچے نہیں جانے چاہیے، ادروائز مسواک کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 13، خون کا بہنا۔ جسم کے کسی بھی حصے سے خون بہہ کر باہر نکل جائے، یا آپ خون نکلواتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے یا کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ خون ڈونیٹ کرنے کے لیے احتیاط یہ ہے کہ کمزوری کا اندیشہ نہ ہو، تب آپ جو ہے اس کو ڈونیٹ کریں، اور اگر کمزوری کا اندیشہ ہو تو پھر ایسا نہ کیا جائے۔ نمبر 14، قے
جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی، تو قے اگر خود بخود آ جائے، خواہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 15، ناخن ترشوانے سے، بال ترشوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا بیان ہم نے کیا۔ اب آخر میں ہم ان چیزوں کا بیان کریں گے جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، روزہ میں کچھ چکھنا، بغیر ضرورت سے کہ کسی چیز کو روزے کی حالت میں چکھنا نہیں چاہیے۔ اس کی ایک صورت فقہا نے بتائی ہے کہ اگر شوہر بد مزاج ہے اور عورت کھانا بنا رہی ہے، اسے خدشہ ہے کہ اگر کھانے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، نمک مرچ کی، تو میرا خامند ڈانٹے گا، ناراض ہوگا، بد مزاجی سے کام لے گا، تو وہ عورت روزے کی حالت میں کھانے کو چکھ سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان پر لگا کر اس کا ذائقہ چکھے اور پھر اس کو تھوک دے، یعنی اس کا کوئی جز جو ہے وہ آگے حلق کی طرف نہ جائے اور اندر نہ جانے پائے۔ نمبر 2، بیوی سے بوس و کنار کرنا، چونکہ روزے کی حالت ہوتی ہے اور اس میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، انزال کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسے کام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغے سے کام لینا، یعنی زیادہ پانی کا استعمال کرنا۔ لہٰذا احتیاط یہی ہونی چاہیے روزے کی حالت میں کہ جب آپ وضو کریں تو تھوڑا سا پانی منہ میں لیں اور کلی کر دیں، اسی طرح تھوڑا سا پانی ناک میں ڈال کے اس کو باہر نکال دیں، زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح منہ میں تھوک کو اکٹھا کر کے نکل لینا، پہلے بھی اس پہ بات ہوئی۔ نمبر 5 ہے پچھنے لگوانا۔ پچھنے لگوانے سے روزہ اگرچہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ اس لیے ہے کہ اس سے کمزوری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، سحری میں زیادہ دیر کرنا، یعنی اتنی تاخیر کرنا کہ اس بات کا اندیشہ لاحق ہو جائے کہ کہیں صبح صادق کا وقت تو شروع نہیں ہو گیا، جیسا کہ بہت سے لوگ اس معاملے میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور آخری منٹس بلکہ سیکنڈز تک وہ کھانے پینے کو جاری رکھتے ہیں، تو اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں صبح صادق کا وقت نہ شروع ہو گیا ہو، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، گالی دینا، غیبت کرنا، گانا بجانا، گانا سننا، ان ساری چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا یا منجن کا استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ منجن یا ٹوتھ پیسٹ کا کوئی بھی ذرہ اگر حلق سے نیچے چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا آپ سحری سے پہلے یا افطاری کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یا منجن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر دانت صاف کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے مسواک کا استعمال کیا جائے۔ اور آخری چیز، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے روزہ میں کمزوری واقع ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل و احکام کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء ربانیین سے استفادہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔